بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا درس قرآن کے لیے جس آیت مقدسہ کا انتخاب کیا ہے سورہ طٰہٰ ہے۔ پنجابی میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں جتھوں دی مٹی اتھے جا پہنچی، کہ انسان رہتا کسی ملک میں ہے، دوسرے ملک میں بعض اوقات کام کاج کے لیے جاتا ہے، وہیں ہو جاتا ہے، وہیں دفن ہو جاتا ہے، یا لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں جتھوں دی مٹی اتھے جا پہنچی۔ اصل میں یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا کہ جا کر مٹی لے کے آؤ زمین سے، میں نے آدم بنانا۔ جس جگہ آج بیت اللہ موجود ہے وہاں سے جبریل نے مٹی لی۔ جب مٹی مٹھی بھر کے اٹھائی تو باقی زمین نے، باقی مٹی نے رونا شروع کر دیا۔ تو جبریل امین کو ترس آیا، مٹی چھوڑ کے واپس خالی چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تمہیں مٹی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ عرض کی مالک و مولا مٹی لی تھی، لیکن جب باقی مٹی نے رونا شروع کیا تو میں چھوڑ کے آ گیا۔ پھر میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ میکائیل تم زمین سے مٹی لاؤ، میں نے آدم کو بنانا ہے۔ میکائیل آئے، مٹھی بھر مٹی لی، باقی مٹی روئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جا کے پوچھا بھی بتاؤ، خالی ہاتھ آ گیا۔ عرض کی مالک و مولا مٹی اٹھائی تھی، باقی روئی تو میں چھوڑ کے آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ باری آئی اسرائیل کی۔ حکم دیا اسرائیل جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، انسان بنانا ہے، آدم کو بنانا ہے۔ اسرائیل زمین پہ اترے، مٹی کو اٹھایا، مٹھی بھر مٹی لی، باقی مٹی روئی لیکن چھوڑا نہیں، لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو مالک کائنات نے فرمایا اسرائیل بتاؤ کیا بنا؟ عرض کی مالک و مولا مٹی اٹھائی تھی، باقی روئی تھی، لیکن میں چھوڑ کے کوئی نہیں آیا، کیونکہ حکم ہی تیرا تھا، تو نے حکم دیا تھا، میں لے آیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل جب میں انسان بناؤں گا تو روحیں قبض تو کرے گا، باقی روتے بھی رہیں گے تو چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ تو اس وقت اسرائیل کی ڈیوٹی لگی روحیں قبض کرنے کی۔ اب اللہ رب العزت نے زمین سے مٹی منگوائی اور اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا، آدم کو بنا دیا گیا، اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جس جگہ سے مٹی اٹھائی جاتی ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، وہیں پہ اتارا جاتا ہے۔ اب اس اصول کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس کی جہاں سے مٹی لی جائے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی زمین کے جس حصے سے مٹی اٹھا کے اس انسان کو بنایا گیا ہو، مرنے کے بعد وہ زمین کے اسی حصے میں دفن ہوتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی سے بنائیں گے اور پھر اسی جگہ پہ لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ اب اصول یہ ہے کہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے جس انسان کو بنایا گیا ہے، مرنے کے بعد وہی انسان اسی مٹی میں دوبارہ پہنچ جائے گا۔ اب توجہ سے سنیے گا، زمین کے جس حصے سے اللہ نے مٹی لے کے حضور کو بنایا ہے نا، اسی مٹی کو لے کے ابو بکر بھی بنائے ہیں، عمر فاروق بھی بنائے ہیں۔ جس مٹی سے، جس حصے سے مٹی لی اور حضور کو تخلیق فرمایا، اسی مٹی سے کون کون لیے؟ ابو بکر بھی لیے، عمر بھی لیے،
اور آج وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بات کو یاد رکھیں، لوگ جتنا مرضی ان کے خلاف بولتے رہیں، ان کے بونکنے کی آواز وہاں تک نہیں جاتی، لیکن جب درود لوگ پڑھتے ہیں تو ابو بکر تک اور عمر تک آواز ضرور جاتی ہے. جہاں پہ وہاں رہتے ہیں وہاں پہ صرف درود جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا. تو یہ ایک اصول سمجھ آ گیا کہ زمین کے جس حصے سے مٹی لے کے انسان کی تخلیق ہو وہ وہیں پہ دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. تو جنت کے جس ٹکڑے سے حضور کو بنایا گیا اسی ٹکڑے سے ابو بکر بھی بنے ہیں اور عمر. اس کے بعد کون سا شک رہ جاتا ہے جناب صدیق اکبر کے بارے میں؟ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو ایک ہی حصے سے مٹی لے کے بنایا گیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، جو آنے والا پیر ہے اس دن یوم وصال ہے. آپ کی سیرت کے حوالے سے صرف 2-3 باتیں جو اہم ترین ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، جن کی بڑی ضرورت ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو شہری بندہ ہوتا ہے نا، جو خالص چیز نہیں کھاتا، وہ دیہات میں جائے اور خالص چیز کھا لے تو اس کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ خالص کھانے کی اس کی عادت ہے. ہمارا نا ولایتی دین سن سن کے طبیعت یہ بن گئی، خالص سنے تو غصہ آتا ہے، اور ہمارے نزدیک وہ نئی چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، کیونکہ ہم نے خالص چیز سنی نہیں ہوتی. اور آج کل جو ٹرینڈ ہمارے ہاں بن گیا نا، ایک بات کو یاد رکھیں، جج بگڑ جائیں، آرمی بگڑ جائے، سیاستدان بگڑ جائیں، وکیل بگڑ جائیں، معاشرے کا کوئی فرد بگڑ جائے، تو اصلاح کی امید باقی ہوتی ہے جب تک ممبر سے صحیح آواز آتی رہے. لیکن اگر صاحب ممبر بگڑ جائے نا تو پھر امید باقی نہیں ہوتی. ساری دنیا بگڑ جائے، ممبر سلامت رہے اور ممبر سے آنے والی آواز حق کی ہو تو باقیوں کی اصلاح ممکن ہوتی ہے. لیکن اگر ممبر پہ بیٹھنے والا بگڑ جائے نا تو پھر اصلاح کی امید کوئی نہیں ہوتی. آج ایک ٹرینڈ بن گیا کہ میں نئی بات کروں گا تو جلدی مشہور ہو جاؤں گا، نئی بات کروں گا تو پبلش ہو جاؤں گا. ہماری اس نئی بات کرنے کی عادت نے دین کو بگاڑ دیا. ہم نے دین بگاڑ کے اپنی مشہوری کروا لی. اور اب تو ماشاءاللہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم تو دین سمجھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ممبر پھر ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو دین کے لائق اور ممبر کے لائق بھی نہیں ہوتے. میں اس کی صرف ایک مثال دے کے اپنے موضوع کو بڑھاتا ہوں. سٹیج اہل سنت کا، عوام اہل سنت کی، پیسہ اہل سنت کا، اور اس سٹیج کے اوپر عقیدہ رافضیوں کا بیان ہوتا ہے. سٹیج بھی اہل سنت کا ہے، پیسہ بھی اہل سنت کا ہے، عوام بھی اہل سنت کی ہے، لیکن اس کے اوپر عقیدہ رافضیوں کا بیان ہو رہا ہے. میں ایک بات کو یاد رکھیں، سنیوں نے جتنا پیسہ قوالیوں پہ، نعت خوانوں پہ اور آستانوں پہ خرچ کیا ہے، اگر اس کا آدھا حصہ بھی مسجد اور مدرسے پہ لگایا ہوتا نا تو آج اتنی بے دینی محلوں میں نہ ہوتی، آج نسلیں اتنی گمراہ نہ ہوتی. سوال ہے میرا، آپ نے 3 گھنٹے قوالی سنی ہے، 10 لاکھ روپے لوٹا دیا، 3 گھنٹے بعد آپ نمازی بن گئے تھے، حرام کمانا چھوڑ دیا تھا. کس چیز کی اصلاح ہوئی 10 لاکھ لوٹانے کے بعد؟ مسجد میں صفیں پرانی ہو جائیں تو چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آؤ صفیں نہیں لینی ہے. امام کی تنخواہ بڑھانی ہو تو 10 بار مسجد کی پہلے انتظامیہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور ایک رات میں تم ایک نعت خوان کو، ایک قوال کو، ایک خطیب کو ممبر پہ بٹھا کے ہزاروں روپیہ لٹا دو تو قیامت میں حساب نہیں ہونا؟ دین کے اوپر ظلم کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہم جب اپنی اصلاح نہیں نہ کریں گے تب تک اصلاح نہیں ہوگی. ہمارا اصول بلا کیا ہے؟ وہ ایک فلاسفر نے لکھا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر 100 تنظیمیں اصلاح معاشرہ کے نام سے کام کر رہی ہیں نا، اس کے باوجود اصلاح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بلا کیا ہے؟ 100 میں سے 100 یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، یہ کوئی نہیں چاہتا کہ میری بھی اصلاح ہو. اصل مسئلہ صرف ہماری ذات کے ساتھ یہ ادھر پیش ہے کہ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک کسی اور کی بھی نہیں ہوگی. ہم محفلوں میں جاتے بھی ہیں، خطبات سنتے بھی ہیں. توجہ میری طرف فرمائیں، مہربانی بھائی جان، میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، ٹھیک ہے، تھوڑی مہربانی فرمائیں. میں بس کیونکہ میں بیسیکلی محافل میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات کا کسی نے برا نہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. میں محافل میں کم جاتا بھی اسی وجہ سے ہوں، کیونکہ جب تک ہم ادب نہیں سیکھیں گے تب تک کام بھی نہیں بنتا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، معافی دے دو کہ اللہ واسطے. میرے سے لے کے قبلہ کاری صاحب سے لے کے اینڈ تک سب وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے
کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، اگر وہ کرم فرما دیں تو۔ پابند نہیں ہے ہمارے ذکر کے، اگر وہ کرم فرما دیں تو حضور کیا ہوتے ہیں؟ جلوہ۔ اسی عقیدے کے مالک نا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، آج اس محفل میں بھی ہو جائیں چراغاں۔ اچھا، سب کا عقیدہ یہی کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں پہ حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، کوئی شک تو نہیں ہے۔ اب میرا سوال ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ سوال ہے میرا۔ یہ جو ہمارے سٹیجوں کا رنگ ہے نا، آپ سوچتے ہیں کہ یار مولوی ہر کسی کے خلاف ہی بول رہا ہے یار، درد ہے بھائی، کیا کریں؟ ممبر پہ بیٹھ کے قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا نبی پاک کی نعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ بندہ جو شرابی ہے، زانی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ جو سارا کچھ اتار کے بیٹھا ہوا ہے، خود کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، نعت خوانی بھی کرتا ہے، ایک بندہ سٹیج کے اوپر نبی پاک کی نعت پڑھ رہا ہے، آپ فیصلہ کریں نبی پاک کی نعت چھوڑ کے کسی بندے کا استقبال کرنا کیسا ہے؟ بتائیں تو صحیح، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، وقت کا غوث بھی آ جائے تو اس پر واجب ہے کہ خاموشی سے قرآن سنیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموشی سے سننا بھی ہے اور چپ بھی رہنا ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہاں نعت رو کے بندے کا استقبال ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں صدیق اکبر آتے ہوں گے، صحابہ حضور کو چھوڑ کے صدیق اکبر کا استقبال کرتے ہوں گے؟ جناب صدیق حضور کی بارگاہ میں بلا کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات یوں گھوم کے دیکھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو بات کیا کر رہا ہے؟ جناب صدیق اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے کہ میری آواز بھی تیز ہو کے حضور کے کانوں تک نہ جائے۔ یہ آداب ہے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے نا، ساری زندگی مدینے جانے کے لیے ترستے رہے، عمر کا آخری حصہ آیا تو مدینے کی حاضری ہوئی، شاگردوں کو بھی لیا، مریدوں کو بھی لیا، مدینے چلے گئے، ساری زندگی روتے رہے اللہ ایک باری مدینے بلا لا، ایک باری مدینے بلا لا۔ جب حاضری ہوئی نا تو صرف چند گھڑیاں حضور کے روزے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر مسجد نبوی چھوڑ کے اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ تو شاگردوں نے اور مریدوں نے کہا حضور ساری زندگی آپ مدینے آنے کے لیے ترستے رہے ہیں، آج آئے ہی آئے ہیں تو چند گھڑیاں مواجہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جالیاں چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے نا سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، سانس روکنے کی پریکٹس کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا تو میں حضور کی جالیاں چھوڑ کے باہر چلا گیا کہ میری سانس کا شور ہو تو کہیں حضور کی بید بھی نہ ہو جائے۔ یہ وہ بارگاہ، اب اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا تو عقیدہ مضبوط کریں کہ جہاں پہ حضور کا ذکر ہو حضور جلوہ گر ہے، تو پھر جب ہوں تو پھر کیسے بیٹھنا ہے؟ ٹھیک ہے، سیکھیں گے تو مزہ آئے گا، ورنہ محفلیں تو پورے پنجاب میں نہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ BBC نے بلا کیا رپورٹ شائع کی ہے، پوری دنیا کے اندر 85% لوگ میلاد منانے والے ہیں۔ کتنے؟ پوری دنیا کے اندر 85% لوگ عاشق رسول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 85% عاشق رسول ہیں، دن بہ دن چوری کیوں بڑھی، ڈکیتی کیوں بڑھی، زنا کیوں بڑھا، شراب کیوں بڑھی؟ اس کی وجہ بلا کیا تھی؟ 85% لوگوں نے میلاد سجایا تھا، منایا تھا، اپنایا نہیں تھا۔ منانے میں اور اپنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بڑے نام لے سکتا ہوں کہ جن کو 30 سال ہو گئے میلاد سالانہ محفلیں کرواتے ہوئے، ان کے بچے نمازی نہیں بن سکے، خود نمازی نہیں بن سکے۔ میں کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں صرف ایک شعر بھی قبول ہوا ہو نا اور حضور کی نظر کرم ہو گئی ہو، یار حضور تو 7 نسلوں کو بھی اتار دیتے ہیں یار۔ یہ کیسا عشق ہوا کہ 30 سال ہو گئے اور نمازی نہیں بن سکے؟ اور اللہ ماشاءاللہ اب تو جب محفل سے گھر جاتے ہیں نا تو جا کے سٹیٹس دیکھنے کو ملتا ہے، سٹیٹس کا دور ہے نا، ٹھیک ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے آج محفل میں بڑی خوبصورت حاضری ہوئی، اکثر خطیبوں نے بھی لکھا ہوتا ہے، نعت خوانوں نے بھی لکھا ہوتا ہے، نقیبوں میں نے لکھا ہوتا ہے کہ آج بڑی خوبصورت ہے۔ ایک بات بتاؤں، جس کی حاضری ہو وہ بتاتا ہی نہیں ہے، جس کی حاضری ہو جائے وہ بتاتا، یہ بتاتا ہی وہ جس کی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور نے کرم کیا ہو اور وہ 30 سال سے ممبر پہ بیٹھتا اور اس کا اپنا بدلہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے یار؟ سنیں حاضری کن کی ہوتی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلی
رحمہ اللہ تعالی. آپ کے دور میں نا ایک استاد تھے جو حدیث پڑھاتے تھے، استاذ الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے. انہوں نے حدیث پاک کو اتنی لگن سے پڑھایا، اتنی لگن سے پڑھایا کہ 40 سال حدیث پڑھائی اور چھٹی ایک بھی نہیں کی. اتنا شوق تھا حدیث پڑھانے کا، 40 سال حدیث پڑھائی، چھٹی ایک بھی نہیں کی. 40 سال کے بعد ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی سخت تھی کہ کلاس میں پڑھانے نہیں آ سکے. کوئی 7-8 چھٹیاں کر لی. جب 7-8 دن کے بعد کلاس میں گئے نا، تو استاد نے جب بچوں کے سامنے بیٹھے تو کہا بچوں میں معذرت چاہتا ہوں کہ بیماری ایسی تھی کہ میں کلاس میں نہیں آ سکا، تو میں حدیث نہیں پڑھا سکا، معذرت چاہتا ہوں. بچوں نے کہا استاد جی کیسی باتیں کرتے ہیں، کل آپ نے یہ حدیث پڑھائی تھی، پرسوں یہ پڑھائی تھی، اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھائی تھی. استاد نے کہا بیٹا میں تو 8 دن مدرسے نہیں آیا، میں نے کہاں سے پڑھائی ہے. ایک بچہ کہتا استاد جی پڑھ کے سناوا. استاد نے کہا سناؤ بیٹا. شاگرد کھڑا ہوا، اس نے حدیث پڑھنا شروع کی اور اسی طرح سنائی جس طرح استاد پڑھاتے تھے. ایک بچے نے سنا، 2 نے سنا، پوری کلاس نے سبق سنایا کہ استاد جی کل کا یہ ہے، پرسوں کا یہ ہے، اس سے پہلے کا یہ. اب استاد پریشان ہے، میں کلاس میں آیا، بچوں نے حدیث پڑھی بھی ہے اور ایسے پڑھی ہے جیسے میں پڑھاتا ہوں، اور یاد بھی کی ہوئی ہے. وہ روتے روتے نا اپنے حجرے میں گئے، روتے 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 آنکھ لگی اور نصیب جاگا. میرے نبی پاک خواب میں تشریف فرمائے، سن تو نے میری حدیث سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ 40 سال تو نے حدیث پڑھائی لیکن چھٹی نہیں کی، اور جب تو حدیث پڑھانے کے قابل نہیں رہا تو میں خود مدینے سے آ کے اپنی حدیث پڑھاتا رہا. اور یہ ہوتی ہے حاضری، جن کی ہو جائے وہ بتاتے نہیں ہیں. یہ کیسی حاضری ہو کہ 30 سال ہو گئے ہوں محفلوں میں جاتے ہوئے اور محفل کو اپنایا نہ ہو. منانا اور بات ہے، سجانا اور بات ہے، اپنانا اور بات ہوتی ہے. اگر 85% لوگ محفلیں سجانے کے بعد اگر اس کو اپنا لیں تو آپ خود فیصلہ کریں معاشرے میں اچھائی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ درس قرآن کا مطلب اپنی اصلاح ہے. اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو میرے بھائی ایک درس چھوڑ کے اب 100 بھی کرا لیں تو مزہ آنا کیوں بھلا؟ ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے. موضوع کسی اور طرف چلا گیا تھا، اب میں اسی کو بس سمیٹ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی بار کلام کریں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے کل 80 سال حدیث پڑھائی ہے، اور اس میں سے 40 سال آپ نے حضور کے روزے پہ جالیوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھائی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ، آپ کو امام الحدیث کہا جاتا ہے. اگر حدیث میں ائمہ کا رتبہ دیکھیں تو آپ امام بخاری سے بڑے ہیں. امام مالک نے 40 سال روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اور آپ کے شاگرد کہتے ہیں 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ کبھی امام مالک نے کتاب کا صفحہ پلٹا ہو تو صفحے کی بھی آواز پیدا ہوئی ہو. یہ بارگاہ مصطفی کا ادب ہے. ادب ہو تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے. کیوں بھلا؟ علم ہو تو ادب نہیں آتا، علم ہو تو ادب، لیکن ادب ہو تو علم آ جاتا ہے. آج علم کے بڑے بڑے نام ہیں لیکن وہ ادب سے محروم ہو گئے. علم ہو تو ادب، لیکن ادب ہو تو علم آ جاتا ہے. اس واسطے آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سروں سے پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی تھی. تو وہ ادب ہوتا ہے. اس لیے بارگاہ مصطفی میں ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو سب کچھ ملے گا. جناب صدیق کا موضوع میں نے شروع کیا تھا، بس اسی کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک سبق ہے، اسی پہ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. آج آپ بازار میں طرح طرح کی بولیاں سنتے ہوں گے، طرح طرح کی بولیاں سنتے ہوں گے. ایک بات کو یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی. نبی پاک کا ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی. اب میں آپ سے بس ایک سوال کرنا ہے، جواب ہے، گفتگو مکمل کر لی. آپ مجھے یہ بتائیں، صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، کیا دنیا میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا اس بارے کیا عقیدہ ہے؟ بتائیں یار. اچھا، قبر کے کتنے سوال ہیں؟ اس میں یہ سوال شامل ہے کہ صحابہ کے آپس میں کیا معاملات تھے؟ اچھا چلے ٹھیک ہوگا. حشر میں 5 سوال ہیں، اس میں یہ سوال ہے کہ بتاؤ صحابہ کے بارے میں تمہارا یہ جو آپس کی جنگ ہے کیا عقیدہ ہے؟ سوال ہے. اچھا، نہ دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے. ایسا ہی ہے. جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا تو ہم ان معاملات میں الجھ کے اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بڑے تھے، وہ فیصلے کر گئے، ہم الجھیں گے تو ایمان گوا بیٹھیں گے.
آپ کیا سمجھتے ہیں داتا صاحب نے قلم نہیں اٹھایا؟ جب داتا صاحب نے لکھ دیا کہ خاموشی اختیار کر لو، میں اپنی طرف اشارہ کروں، کیا میں داتا صاحب سے زیادہ علم والا ہو گیا ہوں جو میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ غوث پاک نے لکھا خاموشی اختیار کر لو، آج کے کسی بڑے سے بڑے عالم کا علم غوث پاک سے زیادہ، داتا صاحب سے زیادہ، پیر مہر علی شاہ سے زیادہ، اعلیٰ حضرت سے زیادہ؟ تو جب بڑوں نے کہہ دیا کہ خاموش رہو تو بولنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ جو قبر کے 3 سوال ہیں ان کی تیاری کرو، جو حشر کے 5 سوال ہیں ان کی تیاری کرو، جس کے بارے نہ دنیا میں سوال، نہ قبر میں سوال، نہ حشر میں سوال، ان معاملات میں الجھ کے اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہو؟ آج یہ جو لفظ ہے نا نئی تحقیق، میری تحقیق ہے، اس نئی تحقیق نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، عالم کتابیں پڑھ کے لکھتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ عالم کتابیں پڑھ کے لکھتا ہے اور ولی پوچھ پوچھ کے لکھتا ہے، لکھوں کہ نہ لکھوں۔ جب بزرگوں نے ہر معاملے میں فیصلہ کر دیا، قلم چھوڑ دیے ہیں اور حکم دے دیا کہ خاموشی اختیار کرو، کلام نہیں کرو، تو جب بڑوں نے کہہ دیا کلام نہیں کرو تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک عقیدہ یاد رکھنا، وہ میں عقیدہ بیان کرنے لگا، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میرے نبی کا ہر صحابی کون ہے؟ پھر بولیں، اور اہل بیت جنت کے مالک ہیں۔ بات ختم ہو گئی، ایک مالک ہے، ایک جنتی ہے۔ جب سب نے جنت میں جانا ہے تو ہم اپنی زبانیں لمبی کر کے اپنا ایمان کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہیں؟ ایک گروہ اٹھا، ان کو اٹھایا وہاں پہ پہنچا، دوسرا اٹھایا ان کو وہاں پہ پہنچا دیا، وہ تو سب چلے گئے جنت میں، کیونکہ مالک نے اپنے گھر نہیں جانا، کس نے جانا ہے؟ اہل بیت نبی پاک کی آل جو ہے وہ جنت کی مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یا تو تم اتنے دلیر بن جاؤ نا، لکھ کر دو کہ نبی کا صحابی جنت میں نہیں جائے گا، پھر دلیری یہاں تک دکھاؤ، تو پھر ہم اپنا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس واسطے امام شافعی نے لکھا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی قول ہے، جب علماء کا اختلاف بڑھنے لگے تو پیچھے ہو جانا، کسی ایک کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان تباہ نہ کرنا۔ کون سا ایسا عقیدہ ہے جس پہ ہمارے بڑوں نے قلم نہیں اٹھایا ہوا؟ بس جو بڑوں نے فیصلے کر دیے وہیں پہ رک جائیں۔ اگر بڑوں کو کراس کریں گے تو ایمان سے بھی جائیں گے۔ آج یہ لوگ جو پھسل گئے نا، اس کی وجہ یہ بنی کہ بڑوں کی باتیں نہیں مانی، اپنی نئی تحقیقیں پیش کرنا شروع کر دی۔ اس واسطے عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت جنت کے، پھر بولو، مالک ہے، اور میرے نبی کا ہر صحابی کون ہے؟ جنتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات کرنا بنتا؟ ہمارا یقین ہے کہ ہر صحابی نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں، اور اہل بیت ویسے جنت کے، تو پھر ہم جھگڑا کس بات کا کر رہے ہیں؟ آخر ان موضوعات کو کھولنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ یہ جو ہم نے دوبارہ موضوعات کو کھولا نا، اس سے ہوا کیا؟ لوگ دین سے متنفر ہو گئے۔ آج میں صرف ایک بات علماء کے لیے بھی کرتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے تقریر کی تو بڑا مزہ آیا، بڑی مزیدار بات ہوئی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہاری بات سن کے کتنے لوگ ٹھیک ہوئے تھے؟ نبی پاک تو لوگوں کو دین میں لانے کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے۔ آج ایک عالم اپنا گریبان پکڑے کہ میری وجہ سے کتنے لوگ دین میں آئے اور کتنے میری وجہ سے دین سے نکل گئے۔ نکلنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تمہیں تو نبی نے اپنا وارث بنایا تھا کہ علماء میرے وارث ہیں، تم نے وراثت کا کیا حق ادا کیا؟ تمہیں رسول کریم نے اپنا ممبر دیا تھا، تم نے اس ممبر کا کیا حق ادا کیا؟ تو اس واسطے آپ عوام ہیں، سادہ لوگ عوام ہیں، کبھی بھی ان جھگڑوں میں پڑنا۔ عقیدہ کیا کہ اہل بیت جنت کے اور ہر صحابی، بات ہی ختم ہو گئی، اس کے آگے الجھنا نہیں ہے۔ جب سب نے جنت میں جانا ہے، دیکھیں مثال بندہ جب گھر میں انٹر ہو گیا تو میزبان نیچے بٹھائے، اوپر بٹھائے، دائیں بٹھائے، نیچے بٹھائے، اس کی جب سب جنت میں چلے گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کی جنت وہ جہاں جس کو مرضی رکھے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی رات کی تنہائیاں دیکھیں، ہم رات کو اپنی نگاہیں موبائل پہ گندی کریں اور صبح ترازو لے کے بیٹھ جائیں کون سا صحابی افضل ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا یار؟ ہم کیوں اہل بیت میں اور صحابہ میں جھگڑے کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ جناب عمر فاروق جن کے بارے لوگ زبان دراز کرتے ہیں نا، خلیفہ وقت تھے، ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسن اپنے، ایک روایت میں امام حسین کا تذکرہ بھی ہے
امام حسین اپنے گھر سے آئے اور آ کے کہا اے عمر ممبر میرے نانے کا نیچے اتر. آپ نیچے آ گئے. کہا جاؤ اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھایا کرو. رونے لگے اور کہنے لگے حسین عمر کے نانے کا کوئی ممبر نہیں ہے. تو کہا ٹھیک ہے پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. اس کے بعد جو ایک جملہ جناب عمر نے بولا تھا نا، اپنی دستار اتاری اور اپنے بال پکڑے اور کہا حسین ہمارے سر پہ جو عزت کے بال بھی اگتے ہیں نا وہ آپ کے نانے کے صدقے میں اترتے ہیں. یار امام حسین بچپن کا عالم ہے اور ان کی آواز پہ جناب عمر ممبر رسول چھوڑ دیں. ہم ان کے بارے میں جھگڑے بیان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اس واسطے دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر بزرگوں نے قلم نہ اٹھایا ہو. آج لوگ کوئی باغ فدا کو لے کے رو رہا ہے، کوئی کسی کو لے کے رو رہا ہے. آپ نے ان جھگڑوں میں پڑھنا. عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت جنت کے اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نہ اپنے عقیدوں کی اصلاح عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.